السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات میں جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں پیپر میں وہ ڈسکس کرنی، اور ایک ہم نے ٹیسٹ لیا تھا وہ بھی آپ سے حل کرنا ہے جی۔ جو غلطیاں آتی ہیں وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے ہمارے سلیبس تھا وہ حل کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے 4 MCQs سے پہلا MCQs یہ تھا کہ سچائی سے کیا مراد ہے، تو سچائی سے کیا مراد ہے اس کے جو آپشن تھے ان میں سے درست بات صحیح اس کا آپشن تھا۔ دوسرا MCQ یہ تھا معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے کس چیز سے، تو بددیانتی سے پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسرا MCQ یہ تھا کہ عدل کرو یہ بات کس کے قریب ہے، تقویٰ کے قریب ہے، یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ غیبت ایک بیماری ہے، اور یہ کون سی بیماری ہے، یہ اخلاق کی بیماری ہے۔ شارٹ کویسچن کی بات کریں تو شارٹ کویسچن میں محاسن اخلاق کے نام تحریر کریں، 4 محاسن اخلاق تحریر کریں، صرف نام لکھنا تھا۔ سچائی، عدل، انصاف، دیانتداری، ایفائے عہد، کسب حلال، احترام قانون، تو یہ 7 میں سے 4 کا نام لکھنا تھا۔ دیانتداری کے بارے میں آیت تحریر کریں، یہ سوال بہت سے بچوں کو غلط ہوتا رہا ہے۔ اس کے بارے میں 2 آیتیں ہیں اور ایک آپ کے سلیبس میں موجود ہیں۔ ان اللہ یامر ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو۔ ایک اور آیت تھی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں اور امانتوں کا خیال کرتے ہیں، یہ اس کا جواب لکھنا تھا۔ اسی طرح سچائی کے بارے میں حدیث تحریر کریں تو بچے اس کا جواب غلط لکھتے رہے ہیں۔ یہاں پر حدیث لکھنی تھی الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے، یا اس کا جواب یہ اور حدیث تھی کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف۔ قانون توڑنے کی 2 وجوہات، اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا اور خود غرضی۔ تفصیلی سوال کی بات کریں تو تفصیلی سوال میں اثار کا معنی مفہوم، اثار کے بارے میں قرآنی آیات، 2 قرآنی آیت ہیں جن میں سے ایک آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ایک اور آیت ہم نے ان اللہ يحب المحسنین، 2 احادیث، اور جن میں سے ایک حدیث ہے جی کہ خیر الناس من ينفع الناس، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ پھر سیرت النبی سے واقعات، سیرت صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار، حضرت عمر فاروق کا ایثار، حضرت عثمان غنی کا ایثار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایثار، ایک انصاری صحابی کے ایثار کا واقعہ، اور مہاجرین اور انصار کا آپس میں ایثار اور حاصل کلام، یہ سوال آپ نے لکھنا تھا۔ اس طرح یہ ہمارا سوال جو ہے پورا ہوتا ہے 20 نمبر کا۔ لیکن جو ہم نے پیپر چیک کیے ہیں ان میں سے اچھے پڑھنے والے بچے بھی اس لیول کا پیپر حل جو ہے وہ نہیں کر سکے، اور ان میں بہت سی غلطیاں موجود ہیں۔ جو غلطیاں موجود ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ڈسکس کر دیتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہے وہ ان غلطیوں سے بچا جا سکے جی۔ ایک تو غلطی یہ ہے کہ آیت اور حدیث کا فرق جو ہے معلوم نہیں ہے۔ جہاں پر وہ آیت آپ سے پوچھتا ہے تو بچے حدیث لکھ دیتے ہیں، اور جہاں پر حدیث پوچھتا ہے تو بچے وہاں پر آیت لکھ دیتے ہیں۔ اس فرق کو واضح کریں کہ آیت سے مراد ہے وہ قرآن مجید جو حکم ربی ہے اس کے حوالے سے ایک ٹاپک کے بارے میں جو ہے وہ آپ سے آیت پوچھتا ہے وہ لکھنی ہوتی ہے۔ سچائی کے بارے میں پوچھے، عدل انصاف کے بارے میں پوچھے، پردے کے پورے پوچھنا، کہ اگر وہ آیت کہتا ہے تو آیت ہی لکھنی پڑے گی، وہاں پر حدیث لکھیں گے تو جواب غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ سے حدیث پوچھتا ہے کسی ٹاپک پر تو وہاں پر حدیث ہی بیان کرنی پڑے گی، آیت تحریر نہیں کر سکتے۔ عربی متن لکھنا بچے بہت گریز کرتے ہیں، عربی متن کے بغیر جو ہے وہ نمبر نہیں آتے۔ عربی متن کو صحیح املا کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، اور عربی انداز میں لکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ غلطی بھی جو ہے وہ سرزد ہوتی ہے، اسلامیات میں تیار کرنے والی یہی چیز ہے، اور یہی بچے تیار نہیں کرتے جی۔ عام طور پر اسلامیات میں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان سا مضمون ہے، اس کی تیاری نہیں کرتے، بغیر تیاری کے پیپر دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو سیلف رائٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور سیلف رائٹنگ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیپر بڑا بہترین ہوا ہے، جبکہ ممتحن جو ہے اس کو اچھا شمار نہیں کرتا اور ان کے نمبر ڈیڈکٹ کر لیتا ہے۔ کچھ حضرات
آیات کا مفہوم اور حدیث کے مفہوم کو آپس میں مرج کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نے ٹھیک لکھا تھا، تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی طرف سے احادیث اور قرآن مجید یا کسی کا قول جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، اس کو تیار ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ چیزیں دیکھنے میں سامنے آئی ہیں۔ ایسے ہی الفاظ لکھنے میں اردو کی غلطیاں جو ہے وہ بھی سامنے جو ہے وہ آتی رہی ہیں، تحریر کی غلطی، جیسے ہلاک کے لیے کاف کتاب والے سے لگانا ہوتا ہے تو کاف کینچی والا لگا دیتے ہیں، ہلاک تو غلط ہو جاتا ہے جی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عائشہ لکھنے کے لیے عائشہ عین الف آ سے ہوتا ہے تو المدا سے لکھ ڈالتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے جی۔ اسی کے ساتھ ساتھ چند پریزنٹیشن کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ عربی کو وہ پینسل سے لکھ دیتے ہیں، روٹین پینسل کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، تو روٹین پینسل سے لکھنا مناسب نہیں ہے، اس کا امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا، بلیو کلر کی مارکر سے لکھنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر جو ہے آپ کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہوگی۔ قرآنی آیات، احادیث، اقوال کو آپ نے جو ہے وہ منفرد کر کے بولڈ کر کے دکھانا ہوتا ہے جی۔ اب یہ چند پیپر ہیں جن میں سے جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ پیپر ہے ایک اسٹوڈنٹ کا، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کو سٹیپل کر کے دے دیا گیا ہے، ورنہ بہت سے پیپر میرے پاس پڑے ہیں وہ شیٹوں کی شکل میں پڑے ہوتے ہیں جی، خود ڈھونڈتے رہیں جی۔ اب یہ ارینج فارم میں موجود ہے جی، اس کی یہ خوبی یہ ہے۔ بہت سے بچے جو شیٹیں استعمال کرتے ہیں چھوٹی سائز کی کرتے ہیں، تو یہ سائز کے اعتبار سے بہترین اس کا سائز ہے، یہ اس پیپر کی خوبی یہ ہے کہ اس کی ارینجمنٹ بھی ٹھیک ہے، سٹیپل بھی ٹھیک ہے جی۔ تو سارے حضرات آئندہ جب بھی ٹیسٹ دیں، چیک کرنے والے کو سہولت کے لیے اس طرح کی شیٹ بنا کر دینا جو ہے وہ ضروری ہے، اس طرح چیک کرنے والے کو سہولت مل جاتی ہے جی۔ سب سے اچھا پیپر جو ہوا ہے، اب اس کی سٹیپل نہیں ہے، اس کی یہ غلطی ہے، سٹیپل نہیں ہے لیکن باقی یہ پیپر سارا کا سارا ٹھیک ہے۔ اب ایک شیٹ لینی پڑتی ہے تو اس کا یہ انداز جو ہے نیٹ اینڈ کلین ہے، اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، چیک کرنے والے کے لیے یہ سپیس بھی بنی ہوئی ہے جس پہ وہ آرام سے نمبر لگا سکتا ہے، چیک کرنے والے کو ذہنی کوفت بھی نہیں ہے۔ مختصر سوالوں کو کچھ بچے لینتھ دے دیتے ہیں تو مناسب رکھا گیا ہے، زیادہ لینتھ بھی نہیں دی گئی، اور اس کی ارینجمنٹ بھی ٹھیک لگ رہی ہے۔ اگر یہ سٹیپل ہوتا تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا۔ یہ اس کے پورے حوالے بھی ہیں، عربی متن بھی لکھے ہوئے ہیں، شعر بھی موجود ہے اور حوالہ بھی موجود ہے، تو یہ اس وقت میرے پاس پیپر ہیں ان میں سے سب سے اچھا پیپر جو ہے وہ اسی اسٹوڈنٹ کا ہے جی۔ یہ اچھا پیپر ہے جی، پورے اس وقت تک 300 پیپر چیک کیے ہے تو ان میں سے یہ اچھا پیپر ہے۔ جو عام روٹین میں بچوں سے غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں وہ یہ ہوتی رہی ہیں، میں نے نام پہ ہاتھ رکھ لیا ہے ایسا جی، یہ ٹاپر کا پیپر ہے، اچھے بچے کا پیپر ہے جی، اور ایسی غلطیاں بار بار کرتے رہتے ہیں، تو اس سے کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ پہلے صفحے میں اس کو جو ہے وہ اریٹیٹ کر رہے ہیں، غصہ دلا رہے ہیں، تو آگے بھی جو ہے وہ پیپر، اسی لیے اس کے نمبر بھی 9 آئے ہیں، 20 میں سے 9 نمبر آئے ہیں، یہ اس کی غلطی کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ ہوا ہے جی۔ یہ بورڈ ٹاپر کا پیپر میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اس وقت یہ بورڈ ٹاپر کا نہیں ہے، اس وقت جو میرے ساتھ سامنے موجود ہے تو یہ ایوریج پیپر ہے جی۔ اس میں تھوڑا سا لکھا ہوا اچھا ہے، جب یہ لانگ کویسچن پہ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو جو ہے مزید محنت کی ضرورت ہے، محنت درکار ہے، تو اس کو جو ہے ابھی اور مواد تیار کرے گا، لکھے گا تو اس کے پورے نمبر آئیں گے، لیکن اس وقت تک اس ٹیسٹ میں نمبر اس کے پورے ہیں، اور یہ بورڈ کے ٹاپر کا پیپر ہے جی۔ اس بچے کی ارینجمنٹ بھی ٹھیک ہے، سٹیپل کر کے دیے ہیں، سیکوینس لگا کے دی ہے، چیک کرنے والے کو سہولت دی ہے، ریٹنگ بھی اچھی ہے، ساتھ ساتھ یہ اس کا جو ہے انداز، یہ چیک کرنے والے کے لیے سہولت بھی ہے، امپریشن بھی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ نمبر دیتی ہیں۔ اب اس میں باقی جو ہے وہ اس کو کچھ غلطیاں ہیں وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، آپ کو دکھا دی ہیں، اس کو جو آپ نے دیکھنا ہے جی۔ یہ چند پیپر نمونے کے طور پر ہیں، اصل میں تیاری کرنے کے حوالے سے آپ حضرات کو اپنے لیے قلم کا استعمال، مارکر کا، شیٹ کا اور تیاری مینجمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔
اسی طرح اگر آپ بات کریں ایم سی کیوز کی، تو ایم سی کیوز آپ کو ایک ایم سی کیوز 1.5 منٹ میں حل کرنا ہوتا ہے. شارٹ کویشچن کی بات کریں تو 2.5 سے 3 منٹ میں. لانگ کویشچن کی بات کریں تو 25 سے آدھے گھنٹے میں ایک لانگ کویشچن حل کرنا ہوتا ہے. اسی مارجن ٹائم میں اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے، تب جا کر اسلامیات میں نمبر جو ہے وہ پورے آتے ہیں. مزید اگر کوئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.